ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا حیرت انگیز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید جان سے پیارا اسلام میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ایک انتہائی حیرت انگیز واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ یہ واقعہ ہے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا۔ آخر ذوالقرنین کون تھے؟ یاجوج ماجوج کون تھے؟ اور وہ مضبوط دیوار کیسے بنائی گئی؟ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں اس واقعے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور ہر طرح کے وسائل اور اسباب دیے تھے۔ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرتے رہے۔ ایک سفر کے دوران وہ ایسی قوم کے پاس پہنچے جس نے ان سے شکایت کی۔ اس قوم نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی، کیا ہم آپ کو کچھ مال دے دیں تاکہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے مال لینے کے بجائے فرمایا، میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے وہ بہتر ہے، البتہ تم لوگ اپنی محنت اور قوت کے ذریعے میری مدد کرو۔ پھر ذوالقرنین نے ایک عظیم منصوبہ شروع کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، اور لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جمع کیے گئے اور انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ جب وہ لوہا برابر ہو گیا تو ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا، اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ کی طرح گرم ہو گیا تو ذوالقرنین نے فرمایا، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ یوں ایک انتہائی مضبوط رکاوٹ تیار ہو گئی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس رکاوٹ پر چڑھنے کے قابل نہ رہے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ذوالقرنین نے اپنی طاقت پر فخر نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے، بلکہ انہوں نے عاجزی سے فرمایا، ھذا رحمۃ من ربی، یعنی یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ ذوالقرنین کی عاجزی تھی۔ ان کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا اور وسائل تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر ذوالقرنین نے ایک اور اہم بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو بھی ختم کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دنیا میں انسان کتنی ہی مضبوط چیز بنا لے، کتنی ہی طاقت حاصل کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سب کچھ کمزور ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ طاقت ملنے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کامیابی ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مال ملے تو ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اختیار ملے تو انصاف کرنا چاہیے، اور علم ملے تو اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاجوج و ماجوج کے بارے میں آج بہت سی ایسی کہانیاں اور باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کی قرآن و سنت میں واضح دلیل نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کے معاملے میں صرف مستند قرآن اور صحیح احادیث پر
اعتماد کریں۔ قرآن مجید ہمیں اتنا ضرور بتاتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا ذکر ذوالقرنین کے واقعے میں موجود ہے اور ان کے بارے میں ایک مضبوط رکاوٹ بنائی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی نعمت عطا فرمائے گا ہم اس پر تکبر نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور ہر غیر مستند بات کو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو جان سے پیارا اسلام کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ حوالہ سورۃ الکہف آیت نمبر 83 تا 98۔